بخاری صاحب، جس طرح سے بھارت کے اندر علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، کیا لگتا ہے کہ انڈین فیڈریشن کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوں گی؟ بہت بڑا چیلنج ہے یہ انڈین فیڈریشن کے لیے۔ وہاں پر 26 کے قریب چھوٹی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں جو آزادی کی تحریکیں ہیں، اور یہ جدوجہد کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ وہاں دو بہت بڑی جو تحریکیں ہیں، ان میں ایک مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں پر چلنے والی جو آزادی کی موومنٹ ہے، اور دوسرا خالصتان۔ یہ دو بڑے علاقے جو ہیں، یہاں پر یہ جو کچھ ہندوستان کر رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اگر ایک ریاست کبھی ٹوٹنے میں کامیاب ہو گئی تو 20 ٹکڑے ہوں گے کم از کم ہندوستان کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے آپ کو موجود رکھے ہوئے ہے ایٹ اے ویری ہیوی کاسٹ۔ کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے بھارت کو مقبوضہ کشمیر پہ اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے، یہ جا کے بھارتیوں سے پوچھیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ وہاں پر نہ ہی تو مائنورٹیز محفوظ ہیں، کیونکہ آپ ایک تفصیل سے ریکال کر کے دیکھ لیجئے، کبھی وہاں کیمپین چلتی ہے کرسچنز کے خلاف، ان کے چرچ جلائے جاتے ہیں، ان کے مسلمانوں کے خلاف تو خیر ایک پرانا زہر کھائے بیٹھے ہیں نا وہ مسلمانوں کی مسجد۔ اب آپ دیکھیں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنے پر پابندی ہے، یونیورسٹی میں حجاب لے کے جانے پر پابندی ہے، اور کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مسخ شدہ چہرہ ہے ہندوستان کا، اس کو اگر آپ عالمی سطح پر دیکھیں تو یہ نوز ڈائیو نیچے جا رہا ہے انڈیا۔ آپ نے دیکھ لیا حالیہ کانفلکٹ ہو یا انٹرنیشنل ارینا ہو، وہاں پر جو اس کے ٹریڈیشنل ایلائز تھے، چاہے وہ رشیا تھا پہلے، چاہے اب امریکہ تھا، وہ بھی اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو دھمکیاں دے چھوڑی ہیں ہندوستان کو، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ناگالینڈ کی جو موومنٹ ہے، اس کے تو لیڈر کا ایک کا بیان بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی یہ کرتوتیں جاری رکھی، یعنی ہمارے خلاف یہ کریک ڈاؤن جو آپ نے شروع کیا وہ جاری رکھا، تو پھر بہت جلد جو ہے آپ ایسا کچھ ہوتا دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ بخاری صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ تقریباً کافی عرصے سے 2-4 دہائیوں سے یہ جو ہے وہ علیحدگی پسند تحریکیں جو ہیں وہ جاری ہیں، کیا لگتا ہے کہ اب یہ اتنی سٹرونگ ہوتی جا رہی ہیں کہ مودی حکومت جو ہے وہ گر سکتی ہے اس کی وجہ سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ مودی حکومت کے زوال کے کئی باعث ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جو اس کا سب سے بڑا ترانہ تھا وہ یہ تھا کہ آئی ایم اے ملٹری مائنڈ ان دس ریجن، میرے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی کوئی نہ دیکھے۔ وہ متھ اس کی آپ نے دفن کر دی ہے اس کے چرنوں میں، کہ یہ پڑھیے یہ پڑھیں آپ کے رفیل، یہ ہے ملبہ، یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیوز ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو گرپ ہے حالات پر، ہندوستان کی سوسائٹی پر جو گرپ ہے وہ ہلکی پڑ رہی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، مسلمان وہاں کم نہیں ہے، 24 کروڑ مسلمان بستے ہیں ہندوستان میں۔ اسی طریقے سے جو باقی کشمیریز ہیں ان کے ساتھ دیکھ لیں، جو سکھ کمیونٹی ہے، جو سب سے بڑی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے کہ اناج صرف پنجاب پیدا کرتا ہے اور پورا ملک کھاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف جو ان کے رویے ہیں اس کے لیے کسی تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بھارت سٹینڈز ایکسپوزڈ، جس طرح کے امیجز باہر جا رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، جس طرح سے ہر کشمیری کے اوپر 2 فوجی جو ہیں وہ متعین ہیں، آپ نے دیکھا اس کے باوجود بھی وہاں کرفیو زیادہ صورتحال رہتی ہے۔ بالکل بخاری صاحب، اس دفعہ الیکشنز میں بھی بی جے پی کو جو ہے وہ بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ ان کا نعرہ تو یہ تھا کہ اس دفعہ 400 پار، لیکن 300 بھی سیٹس جو ہیں وہ نہیں کر سکے۔ تو بخاری صاحب، کیا لگتا ہے کہ مودی کا جو ہندوتوا کا ایک نعرہ ہے اس کو اب انڈین جو پیپل ہیں، انڈین لوگ ہیں، وہ نہیں بائی کر رہے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے، ایک تو یہ کہ اس ہندوتا پالیسی کی دنیا بھر میں بہت تذلیل ہوئی ہے، کسی نے اس کو انڈورس نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو مانا نہیں ہے، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے عوام کے حق میں ہے۔ وہ مودی سرکار جو ہے وہ آر ایس ایس کے جو لوگ ہیں، جو بی جے پی کی روایت ہے، اس کے اعتبار سے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کے خلاف کتنی ہیٹرڈ ہے، کتنے لوگ مودی کی ان پالیسیوں کے خلاف ہیں۔ کبھی آپ راہل گاندھی کی یا پرینکا گاندھی کی تقریریں سن کے دیکھیں، جو پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے مودی کی ایسی تیسی کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آل از ناٹ ویل ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک، وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جس قسم کے حالات ہم دیکھ پا رہے ہیں، کب ٹوٹے گا یہ تو میں نہیں کہہ، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تحریکیں وہاں چل رہی ہیں، یہ اپنے منطقی انجام کو میری اور آپ کی زندگی میں پہنچیں گی۔
جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور جس طرح کے کرپشن کے اسکینڈلز مودی حکومت کے نکلتے آ رہے ہیں, چاہے وہ گوتم اڈانی ہوں یا جو اور بھی ان کے کیسز ہیں, میڈیا کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے, یہ انڈیا کے لیے زیادہ دیر تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا, اینڈ نائدر فار دیئر انٹرنیشنل امیج. پروگرام کا وقت ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت. سی یو آل آن منڈے. اللہ حافظ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.